بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین کرام، سیرت خلفائے راشدین اس سیریز کی آج کی اس نشست میں میں آپ کا پھر سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ناظرین، شاید آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا صحابہ کرام کی آپسی لڑائیوں کی بابت کہ ان میں جو کچھ بھی جنگیں ہوئیں وہ ان کی اجتہادی غلطیاں تھیں اور اس اجتہاد کی وجہ سے وہ معذور سمجھے جائیں گے، گنہگار نہیں. اگر ان کا اجتہاد خطا بھی ہوا تو انہیں کم سے کم ایک ثواب ملے گا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان لڑائیوں کی بابت صحیح ترین موقف کیا ہے جس کو علماء امت نے اپنایا اور اپنی عوام کو اپنانے کا حکم دیا ہے، اس کی تلقین فرمائی ہے. اس کے ضمن میں ہم نے آپ کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنایا تھا. اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی ہم نے آپ کے سامنے نقل کی تھی کہ ان سے جب سوال کیا گیا صحابہ کرام کی آپسی لڑائیوں کے بارے میں تو انہوں نے جواب دیا تھا. بڑے ہی سنہرے الفاظ تھے اس کے جو سونے کے پانی سے لکھے جا سکتے ہیں کہ تلک دماء طہر اللہ منها سیوفنا فلا نخضب بها السنتنا. وہ ایسے خون ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے ہماری تلواروں کو بچا لیا، ان میں لت پت نہیں ہوئی، تو اب ہم اپنی زبانوں کو ان میں لت پت نہیں کریں گے، ان سے آلودہ نہیں کریں گے. یعنی ہم ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں بولیں گے جس سے ان کی تنقیص ہوتی ہو. یہی وہ موقف ہے جسے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنایا تھا، اور اسی کو انہوں نے اپنی کتاب مجموع الفتاوی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 101 پر نقل کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقائد میں سے یہ بات ہے کہ وہ اپنے دل اور اپنی زبان کو صحابہ کرام کے بارے میں صاف رکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ دعا کرتے ہوئے ان کے لیے کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، کہ اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان تمام بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان کے ساتھ رخصت ہو چکے ہیں، گزر چکے ہیں. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. اور اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں میں ہمارے ان مومن بھائیوں کے تئیں کوئی بغض و حسد اور کوئی کینہ کپٹ باقی نہ رکھ. ربنا انك رؤوف رحیم، اے ہمارے رب تو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی امت کو اس کی تلقین فرمائی ہے کہ صحابہ کرام کی بابت غلط الفاظ نہ نکالے جائیں، صحابہ کرام کی توہین نہ کی جائے، صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہا جائے. جیسا کہ بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ. کہ لوگو تم ہمارے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر ڈالے تو اس کا یہ احد پہاڑ کے برابر کا سونا میرے کسی صحابی کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے ہمارے کسی صحابی کے خلاف تنقید کی نیت سے زبان مت کھولو، برا بھلا مت کہو. اسی طرح اہل سنت والجماعت ان تمام فضائل و محاسن کو بھی مانتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کے لیے ذکر کیے ہیں، یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذکر کیا ہے.
ان تمام محاسن اور فضائل کو صحابہ کرام کے لیے ثابت مانتے ہیں. یہی ایک مسلمان کا عقیدہ اور موقف ہونا چاہیے. اور آج کے درس کا عنوان ہے صحابہ میں فرق مراتب. اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام صحابہ کرام فضیلت اور اعزاز کے حامل ہیں، اور رتبہ و مقام کی بلندی تو یہ ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا فضل و کمال والا، بڑے سے بڑا تقوی و طہارت والا، بڑے سے بڑا عابد و زاہد انسان بھی ان کے مقام و رتبے کو نہیں پہنچ سکتا. یہی وہ شخصیات ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، آپ کی زیر تربیت دین کی تعلیمات حاصل کی ہیں، اور اعلاء کلمت اللہ کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لا کر رکھ دیا. اسی طرح اہل سنت والجماعت کے یہاں یہ بھی ایک تسلیم شدہ بات ہے کہ تمام صحابہ کرام فضیلت و مرتبے میں ایک جیسے نہیں، بلکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں. جیسا کہ قرآن کریم نے بتایا ہے، سورہ حدید سورۃ نمبر 57 اور آیت نمبر 10 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. کہ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اللہ کی راہ میں اور قتال کیا تو وہ دوسرے لوگوں کے برابر نہیں، بلکہ ان کا درجہ تو بہت اونچا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے فتح کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا، خیراتیں دیں اور جہاد کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. البتہ اللہ نے ہر ایک سے اچھائی کا، بھلائی کا وعدہ کیا ہے، ہر ایک سے اچھا وعدہ کیا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ان تمام اعمال سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. اس آیت سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام وہ فضیلت و اعزاز والے تو ہیں، لیکن آپس میں وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں. کسی کا رتبہ کسی کے اوپر ہے، کسی کا رتبہ کسی سے نیچے ہے، ان میں تفاضل پایا جاتا ہے. اس آیت کریمہ میں جو سورہ حدید کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں جو لفظ فتح آیا ہوا ہے، اس فتح سے مراد راجح قول کے مطابق صلح حدیبیہ ہے، جسے اللہ رب العالمین نے فتح مبین قرار دیا ہے. چنانچہ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ صلح حدیبیہ سے پہلے یعنی بیعت رضوان سے پہلے اسلام لائے، انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جہاد کیا، تو وہ ان لوگوں سے بہت اونچے درجے کے ہیں جو صلح حدیبیہ کے بعد یعنی بیعت رضوان کے بعد اسلام لائے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اور جہاد کیا ہے. دونوں کے درجات میں تفاوت ہے، فرق ہے. بیعت رضوان سے پہلے جو لوگ اسلام لائے وہ افضل ہیں، جبکہ بیعت رضوان کے بعد جو لوگ اسلام لانے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، ان کا درجہ پہلے والوں سے کم ہے. اسی طرح اہل سنت والجماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ انصار اور مہاجرین میں سے مقام اور رتبے کے اعتبار سے مہاجرین افضل ہیں، انصار پر مقدم ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآنی آیات کے اندر جہاں بھی انصار اور مہاجرین کا ذکر کیا ہے وہاں پہلے مہاجرین کا ذکر ہوا ہے اور پھر انصار صحابہ کا. جیسا کہ سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 اور آیت نمبر 100 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوه بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کہ مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو ایمان میں سابق اور مقدم ہیں اور جنہوں نے بعد میں ان کی پیروی کی بھلائی کے ساتھ، ان سب سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت جو سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 117 ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرہ، جس کا مطلب ہے اور یقیناً اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے اپنے نبی کو. اسی طرح ان تمام مہاجرین اور انصار کو بھی معاف کر دیا ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تنگی کی حالت میں ساتھ دیا تھا. اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مہاجرین کا ذکر ہے اور اس کے بعد انصار کا. ان دونوں آیات کو آپ سامنے رکھیے، اسے پتہ چلتا ہے کہ مہاجرین انصار کے اوپر افضل ہیں.
اسی طرح مہاجرین کے انصار پر افضل ہونے کی ایک اور معقول وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ مہاجرین صحابہ جو تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف نصرت و اعانت کی ہے، اشاعت دین کی راہ میں ہر موڑ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد انہوں نے کی، حتیٰ کہ اسی مقصد عظیم کے لیے انہیں اپنا گھر بار، اپنے رشتہ دار، اپنے کنبے قبیلے اور اسی طرح اپنے وطن عزیز کو بھی چھوڑنے کی قربانی دینی پڑی، جبکہ انصار صحابہ کرام ان کو اشاعت دین کی راہ میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا موقع ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا موقع ملا اور مہاجرین صحابہ کی اعانت کا موقع ملا۔ انصار کو اشاعت دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنا گھر بار، اپنا وطن عزیز، اپنے کنبے اور قبیلے کو چھوڑنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی۔ تو ظاہر بات ہے مہاجرین کی قربانیاں انصار سے زیادہ ہیں، اس لیے وہ فضیلت کے بھی مستحق ہیں۔ تو علماء اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ مہاجرین انصار پر مقدم ہے۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد امت اسلام کی سب سے افضل ترین ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی میں ایک روایت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من احب الناس الیک من الرجال یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول مردوں میں سے آپ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہیں، سب سے عزیز کون ہیں، سب سے پیارے اور چہیتے کون ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، ابوہا یعنی ابو عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ مجھے مردوں میں سب سے محبوب ان کے والد یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ابو ہیں، میں سب سے زیادہ ان کو چہیتا رکھتا ہوں، وہ میرے محبوب ہیں۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ چنانچہ یہی وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مصلی رسول پر کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت کا شرف ملا ہے۔ اس کا ذکر بھی صحیح بخاری کتاب الاذان کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے اور بیماری کی وجہ سے آپ میں امامت کرانے کی سکت نہ رہی، آپ امامت کی جرأت نہ کر سکے، آپ امامت کی ہمت نہ جٹا سکے، تو آپ نے اپنے چہیتے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ لوگوں کی امامت کراؤ۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی حیات طیبہ میں آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت کرائی۔ یہی وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے جو ہجرت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اس کٹھن سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت آپ نے نبھائی تھی۔ یہی ابوبکر ہیں جو ہجرت مدینہ کے راستے میں غار ثور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 دن ٹھہرے اور اسی غار ثور میں آپ کو سانپ نے ڈس لیا، اور سانپ نے اس وقت ڈسا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے پیر پر اپنا سر مبارک رکھ کر سو رہے تھے۔ اسی درمیان سانپ نے ابو بکر کو کاٹ لیا، زہر کی شدت سے ابو بکر رونے لگے، تکلیف بڑھتی گئی، ابو بکر کے آنسو بند نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود اس یار غار نے اپنے چہیتے رسول، اپنے چہیتے نبی، اپنے محبوب کو جگانا پسند نہیں کیا، لیکن آنسو گر رہا تھا۔ آنسو گرنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل گئی۔ پوچھا ابو بکر کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے کسی موذی جانور نے کاٹ لیا ہے۔ رسول کہنے لگے کہ ابو بکر بتایا کیوں نہیں، میں لعاب لگا دیتا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے اپنے منہ سے لعاب نکال کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم پر لگا دیا جہاں سانپ نے کاٹا تھا، اور وہ اچھے ہو گئے۔ یہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل ترین ہستی ہیں، جس پر تمام علماء امت کا اتفاق ہے، اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اور مقام ہے، جس پر تمام ائمہ اربعہ متفق ہیں، اسی طرح تمام علماء امت اور اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے۔ امام شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح العقیدۃ الواسطیہ میں امام مالک کا قول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے
امام مالک کہتے تھے ما رأيت احدا يشك في تقديمهما، کہ میں نے کسی بھی انسان کو نہیں دیکھا جو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدم ہونے میں شک و شبہ کرتا ہو۔ سارے لوگوں کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر ہیں اور پھر حضرت عمر کا درجہ ہے۔ اسی طرح شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی کا قول بھی نقل کیا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں لم يختلف الصحابة والتابعون فی تقدیم ابی بکر و عمر، کہ صحابہ اور تابعین میں سے کسی کا کوئی اختلاف مذکور یا منقول نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفق علیہ طور پر ابو بکر کے بعد آپ کا نمبر ہے، آپ کا رتبہ اور مقام ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث بھی سناؤں جو حدیث صحیح بخاری کتاب فضائل الصحابہ میں منقول ہے۔ اس کے راوی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو جان ای الناس خیر، بتائیے کہ سب سے بہترین، سب سے افضل اور برتر انسان کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ تو حضرت علی نے جواب دیا ابو بکر۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں قلت ثم من، پھر میں نے کہا کہ اس کے بعد کون ہے، کن کا درجہ اور کن کا مقام ہے؟ تو آپ نے فرمایا ثم عمر، اس کے بعد عمر کا درجہ ہے، پہلے ابو بکر ہیں اور اس کے بعد رتبہ و مقام کے اعتبار سے حضرت عمر ہیں۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَخَشِيتُ أَن يَقُولَ عثمان فَقُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ، کہ پھر مجھے ڈر ہوا کہ شاید آپ اس کے بعد حضرت عثمان کا نام لیں گے کہ وہ افضل و برتر ہیں، تو میں نے پوچھ لیا کہ ابو جان اس کے بعد تو آپ کا نمبر ہوگا، اس کے بعد آپ رتبہ و مقام میں افضل ہوں گے؟ تو حضرت علی کا جواب تھا ما انا الا رجل من المسلمین، کہ بیٹے میں تو صرف ایک ادنا سا مسلمان ہوں، ما انا الا رجل من المسلمین، میں ایک عام انسان ہوں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسٹیٹمنٹ جس سے بالکل واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے ابو بکر کا درجہ ہے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے، اور پھر رتبہ و مقام کے اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد رتبہ و مقام کے اعتبار سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے۔ البتہ بعض اسلاف نے، بعض اہل سنت والجماعت نے اس بات سے اختلاف کیا ہے کہ ٹھیک ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں، حضرت علی کا نمبر خلافت کے اعتبار سے چوتھا ہے، لیکن افضلیت کے اعتبار سے، بہتری کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان پر مقدم ہے، یعنی ابو بکر کا درجہ ہے، پھر عمر کا درجہ ہے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ اور مقام ہے، پھر حضرت عثمان کا ہے۔ یہ بعض اہل سنت والجماعت کی رائے ہے۔ البتہ میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے درمیان افضلیت کا جو مسئلہ ہے، یہ ان اصولوں میں سے نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کسی انکار کرنے والے کو یا کسی اختلاف رکھنے والے انسان کو گمراہ کہا جائے، نعوذ باللہ فلاں انسان گمراہ ہے کیونکہ وہ علی کو عثمان سے پہلے مانتا ہے، بلکہ اس سلسلے میں صحیح موقف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت علی کو حضرت عثمان پر مقدم مانتا ہے کہ عمر کے بعد علی کا درجہ ہے اور پھر عثمان کا، تو ایسے شخص کو گمراہ نہیں کہا جائے گا، ایسے شخص کے خلاف گمراہی کا فتویٰ نہیں صادر کیا جائے گا، بلکہ یہ صرف کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی بعض اہل سنت والجماعت کی رائے ہے، اور بس۔ البتہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت ابو بکر اور عمر کے بعد خلافت کا حق حضرت علی کا تھا لیکن انہوں نے چھین لیا، خلافت کے حقدار حضرت علی تھے، یا یہ کہ ان تینوں حضرات نے ابو بکر، عمر اور عثمان نے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا حق حضرت علی کا تھا لیکن ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین نے ان کا حق چھین لیا، غصب کر لیا، تو پھر ایسے شخص کے گمراہ ہونے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے ہمیں اس سلسلے میں بالکل محتاط رہنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص علی اور عثمان کے درمیان خلافت کے اعتبار سے وہ علی کو چوتھا مانتا ہے لیکن افضلیت کے اعتبار سے حضرت علی کو تیسرا مقام دیتا ہے، تو ہمیں اس سے لڑنا جھگڑنا یا ہمیں اس کے خلاف فتویٰ صادر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی اہل سنت والجماعت کی ایک رائے ہے۔ البتہ دوسری بات جو میں نے ذکر کی وہ عقیدے کے اعتبار سے بالکل غلط ہے
جس کے بارے میں ہمیں اپنے موقف کو درست رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد امت کی سب سے افضل ترین ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ و مقام ہے، اور حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا، بخاری کتاب و فضائل الصحابہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں كنا لا نعدل في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بأبی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر کا ہم پلہ کسی کو نہیں سمجھتے تھے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ مانتے تھے، اور پھر حضرت عثمان کا۔ تو اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ عمر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے، اور پھر حضرت عثمان غنی کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ گویا اہل سنت والجماعت نے جس طرح خلافت کے بارے میں ترتیب مانی ہے کہ پہلے ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر، تیسرے حضرت عثمان اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی بالکل سیم ترتیب ان کی افضلیت کے بارے میں بھی ہے کہ پہلے ابو بکر ہیں، اس کے بعد عمر، پھر عثمان، اور چوتھا نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے افضلیت کی بابت۔ یہی عقیدہ ہے جسے ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جہاد اور قتال کیا، وہ دوسروں کی طرح نہیں بلکہ ان سے بہت افضل درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد، بیعت رضوان کے بعد اسلام قبول کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ ان کا درجہ کم ہے ان لوگوں سے جنہوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام قبول کیا، اللہ کی راہ میں خیراتیں دیں اور جہاد فی سبیل اللہ کیا۔ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے مراتب ایک دوسرے سے بڑھ کر کے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد امت اسلام کی سب سے معزز ترین، سب سے افضل ترین شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ آتا ہے، اور پھر رتبہ و مقام کے اعتبار سے تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد چوتھے نمبر پر آتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف چچا زاد بھائی تو دوسری طرف آپ کے چہیتے داماد بھی تھے، جن کے عقد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی تھی۔ یہ امت اسلام کا مجمع علیہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ان صحابہ کرام کی خلفائے راشدین کی یہی ترتیب ہے۔ جس طرح خلافت کے معاملے میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر کا درجہ آتا ہے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے نمبر پر خلیفہ تھے، اور خلیفہ رابع حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ بالکل یہی ترتیب مقام و مرتبے میں بھی اہل سنت والجماعت کے یہاں ہے کہ فضیلت و مرتبے میں بھی سب سے افضل ترین ہستی حضرت ابو بکر ہے، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پھر تیسرا مقام تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کا ہے، اور چوتھا نمبر خلیفہ رابع حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان افضلیت کا جو مسئلہ ہے، بعض اہل سنت نے اس موقف سے اختلاف کیا ہے کہ حضرت عثمان خلافت کے اعتبار سے تو تیسرے خلیفہ ہیں، لیکن افضلیت اور مقام و رتبہ کے اعتبار سے حضرت علی حضرت عثمان پر مقدم ہے۔ یہ بعض اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جیسے امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، حسین بن فضل البجلی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے اعتبار سے خلیفہ رابع ضرور ہیں، لیکن مقام اور رتبہ کے اعتبار سے ان کا مقام حضرت عثمان سے بڑا ہے۔ لیکن یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں ہم اور آپ کو الجھنا نہیں چاہیے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے ان اصولوں میں سے نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اختلاف رائے کر لے، اپنا موقف الگ رکھے، وہ حضرت عثمان پر علی کو مقدم مانے،
تو اسے ہم گمراہ نہیں کہہ سکتے، اس کے خلاف ضلالت و گمراہی کا فتویٰ ہم صادر نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت علی حضرت عثمان پر مقدم ہے تو ہمیں صرف یہ کہنے کا حق ہے کہ یہ بھی اہل سنت والجماعت کے بعض لوگوں کا ایک موقف ہے جو اپنی جگہ پر درست ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر کے بعد درجہ تھا حضرت علی کا، خلافت کا حق تھا حضرت علی کا، لیکن ان کو نہیں ملا، یا اسی طرح یہ عقیدہ رکھتا ہے کوئی شخص کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے سچے حقدار حضرت علی تھے، لیکن ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضرت علی کا یہ حق چھین لیا، انہیں نہیں دیا، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا ایک گمراہ انسان ہے۔ اس کی گمراہی میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں، کیونکہ وہ ایسی صورت میں صحابہ کرام کے اجماع کی مخالفت کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے معزز ترین اور افضل ترین ہستی ابو بکر کی ہے۔ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دوسرا نمبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے جو خلیفہ دوم ہے۔ اسی طرح امت کا اس بات پر اتفاق ہے، صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور صحابہ کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اگر کوئی شخص صحابہ کے اس اجماع کی مخالفت کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے، اس کے گمراہی میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ناظرین کرام، یہ جملہ ہمیں اس لیے ادا کرنا پڑ رہا ہے کہ صحابہ کرام میں سے انڈیویجول لیول پر، انفرادی طور پر کوئی صحابی، اس کی رائے خطا ہو سکتی ہے، اس کی رائے غلط ہو سکتی ہے انفرادی طور پر، لیکن اگر صحابہ کرام کی جماعت نے کسی بات پر اجماع کر لیا ہو، کسی بات پر ایگری ہو کر کے سب نے مہر لگا دی ہو، تو پھر صحابہ کرام کا اجماع معصومیت کے درجے میں ہے۔ صحابہ کرام کا اتفاق یہ ساری امت کے لیے حجت ہے، کیونکہ صحابہ کرام انفرادی طور سے وہ خطاوار ہو سکتے ہیں، ان کی رائے نامناسب اور غلط ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی جماعت کسی چیز پر متفق ہو جائے تو جماعت صحابہ معصوم کے درجے میں گردانی جاتی ہے۔ اس لیے جو انسان اجماع صحابہ کی خلاف ورزی کرے گا وہ شخص گمراہ ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اسے اور کون سا نام دیا جائے۔ ان چاروں خلفاء راشدین کے بعد مقام و رتبہ ہے عشرہ مبشرہ کے باقی 6 صحابہ کرام کا۔ عشرہ مبشرہ میں سے 4 خلفاء راشدین ہیں، ان کے علاوہ جو باقی 6 صحابہ کرام ہیں ان کا رتبہ اور مرتبہ ہے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے بعد۔ وہ صحابہ کرام کون ہیں؟ ان کے نام ہیں: نمبر 1 حضرت سعید بن زید، نمبر 2 حضرت سعد بن ابی وقاص، نمبر 3 حضرت عبد الرحمن بن عوف، نمبر 4 حضرت طلحہ بن عبید اللہ، نمبر 5 حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح، نمبر 6 زبیر بن العوام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ 6 صحابہ کرام ہیں جن کا رتبہ اور مرتبہ خلفاء راشدین کے بعد آتا ہے، اور یہ 6 لوگ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان 10 خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اس دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی کہ وہ جنتی ہیں۔ سعید بن زید کون ہے؟ سعید بن زید یہ حضرت عمر بن خطاب، خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ انہی سعید بن زید کے نکاح میں دی ہوئی تھی، اور خصوصیت یہ ہے کہ ان کے بہنوئی سعید بن زید یہ حضرت عمر سے پہلے اسلام لائے، اسی طرح ان کی بیوی فاطمہ یہ بھی حضرت عمر بن خطاب سے پہلے اسلام لائی، جس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ابتدائی دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی اور رفتہ رفتہ خفیہ طور سے اس کی تبلیغ چلتی رہی، لوگ بڑھتے رہے اور اسلام کا غلغلہ لوگوں میں ہونے لگا، تو ایک دن حضرت عمر بن خطاب کو بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی تلوار لے کر نکل پڑے کہ آج اس انسان کا خاتمہ کر دیں گے جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے۔ چنانچہ وہ بھی نکلے ہی تھے کہ راستے میں انہیں ایک آدمی مل گئے۔ پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ آپ کے تیور کچھ الگ لگ رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا
کہ میں آج اس پیغمبر کو قتل کرنے کی نیت سے نکلا ہوں جس نے ہماری امت کو، جس نے ہمارے لوگوں کو خرخشے میں ڈال رکھا ہے، فتنے میں ڈال رکھا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چنانچہ راستے میں ایک انسان انہیں ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں عمر کیا ارادہ ہے، کہاں کا قصد آپ نے کیا ہے، آپ کے تیور بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کچھ تو بتائیے۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں اس پیغمبر کا کام تمام کرنے کے لیے نکلا ہوں جس نے ہماری قوم کو فتنے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ سن کر وہ انسان جواب دیتے ہیں جن کی مٹ بھیڑ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی کہ عمر آپ کو کچھ خبر بھی ہے؟ جاؤ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید اسلام لا چکے۔ حضرت عمر کو یہ سننا تھا کہ وہ اچنبھے میں آ گئے، حیران و ششدر رہ گئے اور کہا بات ایسی ہے تو چلیے میں پہلے ان کی خبر لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنے بہنوئی کے گھر کی طرف پلٹ گئے، اپنی بہن کی خبر لینے کے لیے نکل پڑے، واپس ہو گئے۔ اپنی بہن حضرت فاطمہ کے گھر پہنچتے ہیں، دروازہ نوک کرتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، حضرت فاطمہ سے ملاقات ہوتی ہے، بہنوئی سعید بن زید سے ملاقات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میں نے کیا سنا ہے، کیا بات یہ صحیح ہے؟ ذرا مجھے سناؤ، تم پڑھ کیا رہے تھے؟ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے نا؟ بہن صداقت اور سچائی کے ساتھ بتا دیتی ہے کہ ہاں ہم دائرے اسلام میں آ چکے ہیں، ہم نے اس حق بات کو تسلیم کر لیا ہے۔ سعید بن زید بھی اسلام لا چکے تھے۔ چنانچہ یقین ہو جانے کے بعد حضرت عمر اپنے بہنوئی کے اوپر وار کرنے لگتے ہیں اور ان کی خوب پٹائی کرتے ہیں۔ اپنی بہن کو بھی، ان کی بہن جو اپنے شوہر کو بچانے آتی ہیں تو اپنی بہن کو بھی مارتے ہیں۔ بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا۔ یہ حال تھا حضرت عمر کے غضبناکی کا، ان کے تیش کا، ان کے رعب و دبدبے کا۔ وہ پل پڑے تھے اپنے بہن اور بہنوئی کے اوپر، خوب پٹائی کی، تھک گئے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بہن کی زبان سے یہ آواز سنی کہ عمر تم جو چاہو کر ڈالو، ہماری بوٹیاں کتوں سے نچوا ڈالو، لیکن یہ دین حق ہمیں مل گیا ہے، ہم اس سے پھر نہیں سکتے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر جیسا رعبدار انسان مرعوب ہوا اور کہا اچھا بہنوں ذرا وہ کلام تو سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے، کیا ہے؟ ان کی بہن حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ بھائی حضرت عمر آپ یوں ہی اسے نہیں چھو سکتے، آپ طہارت اور پاکیزگی اپنا لیجئے، آپ اپنے آپ کو پاک کر لیجئے، پھر آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، اسے چھو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر نے اپنے آپ کو پاک کر لینے کے بعد اس کلام کو لیا اور قرآن کی کچھ آیات پڑھی، غالباً سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات انہوں نے تلاوت کی تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ان کے دل میں اسلام کی حقانیت گھر کرنے لگی۔ قرآن کریم کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اب جانے دو، وہاں سے نکل کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اور اب ماجرا یہ ہے کہ حضرت عمر کا ارادہ بدل چکا ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی تلوار لے کر نکلے تھے، لیکن اپنی بہن کے گھر سے جب واپس ہوتے ہیں تو ماجرا بدل چکا ہے، ان کے دل کی کایا پلٹ چکی ہے، ان کے دل کی دنیا میں اسلام آباد ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، ان کی رعبدار شخصیت کو دیکھ کر صحابہ کرام ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم لوگ ان کا سامنا کرتے ہیں، ہم پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ اس وقت اسلام لا چکے تھے، کہتے ہیں ہمیں ان کا سامنا کرنے دیجیے، میں پوچھتا ہوں، ان کی خبر لیتا ہوں کس ارادے سے وہ آئے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں، انہیں آنے دو، انہیں آنے دو، مجھ سے ملاقات کرنے دو۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول بڑے ہی رعبدارانہ انداز میں پوچھتے ہیں عمر کیا ارادہ ہے؟ حضرت عمر سر جھکاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لایا ہوں۔ چنانچہ تکبیر سے پورا مجمع گونج اٹھتا ہے، حضرت عمر کے اسلام لانے پر تکبیر کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں، سارے لوگ خوش و خرم نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ موقع تھا جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اور اس میں بہت بڑا ہاتھ ان کی بہن حضرت فاطمہ اور ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید کی استقامت کا ہے کہ وہ بالکل پہاڑ کی طرح حضرت عمر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہم پھر نہیں سکتے، عمر جو چاہو کر لو، جیسی سزا چاہو دے ڈالو، بوٹیاں ہماری کتوں سے نچوا ڈالو، کچھ بھی کرو، لیکن دین حق ہمارے دل میں گھس چکا ہے، ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔
اللہ کا کلام ہمیں مل چکا ہے، اللہ کا سچا مذہب ہم نے تسلیم کر لیا ہے، چھوڑیں گے کیسے؟ یہ تھے حضرت سعید بن زید، حضرت عمر بن خطاب کے بہنوئی، جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے۔ اسی طرح اور دوسرے صحابہ کرام جو ان کے ساتھ ہیں، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، ابو عبیدہ عامر بن الجراح، زبیر بن العوام، یہ سارے کے سارے لوگ فضیلت و اعزاز کے حامل ہیں، ہر ایک کی اپنی خصوصیات، ہر ایک کے اپنے محاسن ہیں۔ انشاءاللہ میں اگلے کسی سیریز میں ہر ایک کی سوانح حیات پر آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن ابھی ہماری سیریز ہے سیرت خلفائے راشدین۔ انشاءاللہ میں اس سیریز میں آپ کو خلفائے اربعہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی سوانح حیات، ان کے فضائل و محاسن اور ان کے مناقب کا تذکرہ میں آپ سے کروں گا، تاکہ ان کی سیرت و سوانح ہمیں اچھی طرح معلوم ہو جائے، اور ان کی سیرت و سنت کا علم ہو جانے کے بعد ہم بھی ان کو نمونہ بناتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکیں۔ عشرہ مبشرہ کے بعد یعنی خلفائے راشدین اور بقیہ 6 لوگ، ان سب کو ملا کر 10 ہو جاتے ہیں، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ 10 ایسے خوش نصیب لوگ جن کو اس دنیا میں زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اصطلاح ان کے لیے ہو گئی عشرہ مبشرہ۔ ان کے بعد نمبر آتا ہے بدری صحابہ کرام کا۔ یہ کون ہے بدری صحابہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام اور کفر کی سب سے پہلی لڑائی، حق اور باطل کا سب سے پہلا معرکہ سر کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس میں ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی، صرف 319، جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الجہاد میں حضرت عمر بن خطاب سے مروی وہ کہتے ہیں، لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى المشرکین وهم الوف وهم آلاف ثم نظر الى اصحابه فكانوا 319 رجلا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر آپ نے مشرکین کی طرف ایک نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہ ہزاروں ہزار کی تعداد میں ہیں، اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کو دیکھا تو آپ نے پایا کہ وہ صرف گنے چنے 319 لوگ، 319 رجلا۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ فاستقبل نبی اللہ القبلہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کا استقبال کیا، اپنے آپ کو کعبہ کی طرف کر لیا، اپنے چہرے کو کعبہ کی طرف پھیر لیا، فجعل یہتف بربہ، اور اپنے رب سے رونے اور گڑ گڑانے لگے، دعا کرنے لگے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بدری صحابہ کرام کی تعداد 319 تھی، بعض دوسری روایات میں 313 کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہی وہ بدری صحابہ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث جسے امام بخاری نے کتاب المغازی میں نقل کیا ہے، اور اس کے راوی حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو خود بدری صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، جاء جبریل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما تعدون اہل بدر فیکم، کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول ما تعدون اہل بدر فیکم، آپ بدر والوں کو اپنے درمیان کیسا سمجھتے ہو، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا من افضل المسلمین، وہ افضل ترین لوگ ہیں، فضیلت والے لوگ ہیں۔ تو حضرت جبریل نے کہا وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اسی طرح وہ تمام فرشتے بھی افضل ترین فرشتے ہیں جنہوں نے بدر کی جنگ میں شرکت کی تھی، بدر کے میدان میں آ کر کے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ یہ بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے جو حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بدری صحابی سے مروی۔ یہی وہ بدری صحابہ کرام ہیں جنہیں زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا مزدہ سنایا ہے۔ چنانچہ ایک روایت جو صحیح بخاری کتاب المغازی میں ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اطلع اللہ علی اہل بدر فقال، کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے بدر والوں کو دیکھا اور فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ اے بدری لوگو، اے بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام، تم اب جو چاہو کرو، میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، تمہیں بخش دیا۔ یہ ہے بدری صحابہ کا مقام جنہیں زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت مل رہی ہے، جن کے گناہوں کی بخشش کی بشارت مل رہی ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ بدری صحابہ کرام بھی جنتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو
ایک بدری صحابی کا واقعہ سناؤں کہ کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارت یہ صادق آئی کہ اللہ رب العالمین نے بدری لوگوں کو معاف کر دیا ہے، ان کے گناہ بخش دیے ہیں۔ ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غزوہ بدر میں شریک تھے، انہیں بدری صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، لیکن غزوہ بدر میں شریک ہونے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ فتح مکہ کے موقع پر ان سے ایک بڑی غلطی ہوئی۔ وہ غلطی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح کرنے کا ارادہ کیا اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دے دیا اور آپ نے اس خبر کو پوشیدہ رکھا، خفیہ رکھا، کسی کو بتایا نہیں، مکے والوں کو اس کی خبر نہیں تھی کہ رسول اور ان کے صحابہ ہمارے اوپر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن اسی دوران حاطب بن ابی بلتا جو مدینہ میں تھے، اللہ کے رسول کے چہیتے صحابی تھے، انہوں نے ایک خط لکھا۔ ان کے ذہن میں آیا کہ لائیے میں مکہ والوں پر ایک احسان کرتا ہوں، کیونکہ میرے رشتہ دار، میرے کنبے قبیلے، میری پراپرٹی اور جائیداد مکہ میں ہے، ایسا نہ ہو مکہ والے میرے خاندان والوں کو ستائیں، اس لیے میں ان کے ساتھ ایک احسان کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خفیہ ارادے کی خبر ان کو دے دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ایک خط لکھا، ایک لیٹر لکھا اور ایک لیڈی کو، ایک خاتون کو دے دیا کہ اسے لے جا کر مکہ پہنچا دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر چڑھائی کا ارادہ کر رہے ہیں، تم پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ چنانچہ وہ خاتون یہ خط لے کر روانہ ہو گئی۔ کس کا لکھا ہوا خط؟ حضرت حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ کا، جو ایک بدری صحابی۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ کیجئے کتنے بڑے راز کو فاش کر رہے تھے، کتنے بڑے غلطی کے مرتکب ہو رہے تھے، لیکن ہوا ایسا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کو بھیج کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی اور بتا دیا کہ دیکھیے حاطب بن ابی بلتا نے خط لکھا ہے اور فلاں خاتون کے ہاتھ سے بھیجا ہے، اور یہ خاتون راستے میں فلاں مقام پر پہنچ چکی ہے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے وہاں جاؤ اور اس کا تعاقب کرتے ہوئے یہ خط حاصل کرو، ورنہ مکہ والوں کو آپ کے اس ارادے کی خبر ہو جائے گی۔ چنانچہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے خبر کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تیز گھوڑ سوار صحابہ کرام میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ، تیزی سے دوڑاتے ہوئے گھوڑوں کو جاؤ اور فلاں مقام پر ایک خاتون پہنچ چکی ہے، وہاں جا کر اس سے خط حاصل کرو اور لے کر کے آؤ۔ چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد بن اسود یہ لوگ گھوڑا دوڑاتے ہوئے، شہ سواری کرتے ہوئے جاتے ہیں اور یقیناً اس خاتون کو اس مقام پر پا لیتے ہیں جہاں اللہ کے رسول نے بتایا تھا۔ ابھی وہ مکے کے سفر پر تھی، مکہ نہیں پہنچی تھی۔ حضرت علی کہتے ہیں خاتون، تیرے پاس ایک خط ہے جو حضرت حاطب بن ابی بلتا نے لکھ کر تجھے دیا ہے، وہ خط ہمیں چاہیے۔ لیکن وہ خاتون آنا کانی کرتی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب سخت لہجے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے خط نہیں دیا تو ہم آپ کی تلاشی لے سکتے ہیں اور خط نکال سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی کی رعبدار آواز کو سن کر خاتون نے اس خط کو جو اس نے اپنے جوڑے میں چھپا رکھا تھا، اپنے بالوں کا جوڑا بنا کر اس میں باندھا ہوا تھا، اس خط کو نکال کر حضرت علی کو دے دیتی۔ حضرت علی اور حضرت مقداد واپس ہوتے ہوئے وہ خط لے کر اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں۔ خط ملنے کے بعد اللہ کے رسول حضرت حاطب بن ابی بلتا کو بلاتے ہیں، وہیں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں ان کی گردن اڑا دوں، یہ تو منافق ہے، یہ منافق انسان ہے، لائیے میں اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جلد بازی مت کرو عمر، آپ کو نہیں پتا حاطب بدری صحابی ہیں اور بدری صحابہ کے بارے میں اللہ نے بشارت دی ہے، جو میں نے انہیں سنایا ہے، اللہ نے آسمانوں پر سے دیکھ کر بدری صحابہ کے بارے میں کہا ہے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ حاطب کو قتل کیسے کرو گے؟ پھر اللہ کے رسول حاطب بن ابی بلتا کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھنے لگے حاطب بتاؤ کیا ماجرا ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا، یہ اقدام کرنے کی جرأت آپ نے کیسے کی، ہمارے راز کو فاش کرنے جا رہے تھے آپ؟ حاطب بن ابی بلتا نے سچ سچ بتا دیا، کہا اللہ کے رسول اس کے علاوہ میری اور کوئی نیت نہیں تھی، کہ چونکہ میرے گھرانے کے لوگ مکے میں آباد ہیں، میری فیملی وہاں پر ہے، میری پراپرٹی اور جائیداد وہاں پر ہے، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں مکہ کے لوگ انہیں نقصان نہ پہنچائیں،
میرے گھر والوں کو، میرے خاندان کو پریشان نہ کریں. میں نے سوچا کہ یہ خط لکھ کر میں انہیں بھیج دوں. اس طرح سے وہ میرا احسان مانیں گے کہ حاتب نے مجھے خبردار کیا، اور میرا احسان مانتے ہوئے ہو سکتا ہے میری پراپرٹی کی، میرے جائیداد پر ناجائز قبضہ نہ کریں، میرے گھر والوں کو ستانے سے باز رہیں. بس اسی ارادے سے میں نے خط بھیجا تھا اللہ کے رسول کو. چونکہ جبریل نے بتا دیا تھا. نبی صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدق حاتب، حاتب نے سچ بیان کیا ہے. جو کچھ نیت تھی اسے انہوں نے اپنی زبان سے ادا کر دی. حاتب سچے ہیں، جاؤ تمہیں معاف کیا جاتا ہے. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا اتنی بڑی غلطی، راز کو فاش کرنا، پرائیویسی کو آؤٹ کرنا کتنی بڑی غلطی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ بدری صحابی تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے یہ حکم سنا دیا تھا، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ بدری صحابیو جاؤ جو بھی تم کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط کاریاں کریں گے، اب وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنائی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے فیوچر کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ جس طرح غزوہ بدر کے موقع پر انہوں نے جان ساری کا ثبوت دیا ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، جان کی بازی لگا دی ہے، اسی طرح یہ فیوچر میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو اللہ کی رضامندی کے خلاف ہو. لیکن اگر ایسا کچھ ہو بھی گیا تو انہیں معافی دی جا سکتی ہے. چنانچہ حاتب بن ابی بلتہ کی اس غلطی کو اللہ کے رسول نے معاف کر دیا. یہ ہے بدری صحابی اور ان کی فضیلت. بدری صحابہ کرام کے بعد مقام و رتبہ کے اعتبار سے نمبر آتا ہے اہل بیعت رضوان کا، ان صحابہ کرام کا جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. کس چیز کے لیے؟ حضرت عثمان بن عفان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی تھی. واقعہ کیا ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہ ہو، آپ پوری طرح اہل بیعت رضوان کون ہیں اس سے واقف ہو جائیں. اصل میں ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ جا کر خانہ کعبہ کے طواف کا ارادہ کیا، عمرہ کرنے کا ارادہ کیا. چنانچہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار مکہ نے آپ کو روک دیا، آپ کا راستہ جام کر دیا اور کہا آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. چنانچہ اس درمیان مذاکرات ہوئے، صلح مصالحت کی باتیں ہوئیں اور پھر ایک صلح نامہ لکھا گیا. لیکن انہی مذاکرات کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک سفیر، اپنا ایک قاصد، اپنا ایک ایمبیسیڈر کفار مکہ کی طرف بھیجا کہ جاؤ ان سے باتیں کرو. اور وہ قاصد، وہ سفیر، وہ ایمبیسیڈر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. وہ کفار مکہ کے سرغنہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں. لیکن اسی درمیان ہوتا یہ ہے کہ حضرت عثمان کے قتل کی افواہ پھیل جاتی ہے کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے عثمان کو قتل کر دیا. یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم اس وقت تک واپس نہیں ہوں گے جب تک حضرت عثمان بن عفان کے قتل کا بدلہ نہیں لے لیتے. کون ہے جو ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھوں پر بیعت کرے؟ چنانچہ تمام صحابہ کرام جو صلح حدیبیہ کے موقع پر تھے، جن کی تعداد بخاری کتاب المغازی کے مطابق 1400 تھی، 1400 1400 لوگ تھے، سارے لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کیا کہ ہم مدینہ واپس نہیں جا سکتے جب تک کہ عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لے. لیکن بیعت لینے کے بعد کچھ وقت ہی گزرتا ہے کہ یہ خبر غلط ثابت ہو جاتی ہے. حضرت عثمان قتل نہیں کیے گئے تھے، وہ زندہ اور صحیح سلامت واپس آ جاتے ہیں. چنانچہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے صلح حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کیا تھا، انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے اہل بیعت رضوان، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نبی کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، اس لیے کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں جو افواہ پھیل چکی تھی اس کے مطابق. یہی اہل بیعت رضوان ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا اور فرمایا کہ جب یہ بیعت کر رہے تھے تو گویا اللہ سے بیعت کر رہے تھے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا. سورہ فتح سورہ نمبر 48 اور آیت نمبر 10 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی بے شک وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا. اتنا بڑا مرتبہ ہے اہل بیعت رضوان کا.
اس بیعت کو بیعت رضوان کیوں کہا جاتا ہے؟ بیعت کے معنی ہوتے ہیں کسی سے بیعت کرنا، اور رضوان اس کے معنی ہوتے ہیں خوشنودی۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کی اس بیعت پر اپنی خوشی کا اعلان قرآن کریم میں کر دیا اور کہا کہ میں ان تمام صحابہ کرام سے خوش ہوں، اس کا اعلان اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا، جس کا ذکر سورہ فتح سورہ نمبر 48 اور آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ اللہ رب العالمین یقیناً ان تمام صحابہ کرام سے خوش ہو چکا ہے، یقیناً خوش ہو چکا ہے، لقد پاسٹ پرفیکٹ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان تمام مومنوں سے، ان تمام صحابہ سے خوش ہو چکا ہے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ چنانچہ اپنی خوشی کا اعلان اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کر دیا اور لوگوں کو بشارت سنا دی۔ اسی وجہ سے ان تمام صحابہ کو جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان کو اہل بیعت رضوان، اور اس بیعت کا نام بیعت رضوان پڑا، یعنی اللہ کے خوشنودی کی بیعت۔ یہ ہیں وہ صحابہ کرام جن کا رتبہ اور مقام بدری صحابہ کرام کے بعد ہے۔ یہی وہ اہل بیعت رضوان ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آزادی کا مژدہ بھی سنایا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہے۔ صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ، کہ جس نے بھی درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، لا يدخل، کبھی داخل نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بشارت ہے بیعت رضوان کرنے والے صحابہ کرام کے لیے، کیسا مقام و مرتبہ ہے، کیسا شرف ہے جو ان کو ملا، اللہ رب العالمین نے دیا۔ تو سب سے پہلے خلفائے راشدین کا درجہ ہے، خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ہے، اور عشرہ مبشرہ کے بعد بدری صحابہ کرام کا رتبہ اور مقام آتا ہے۔ بدری صحابہ کرام کے بعد جن کا درجہ اور مقام ہے وہ اہل بیعت رضوان ہیں، جن کی بابت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا، اور اسی طرح حدیث رسول میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے انہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا اور کہا جنہوں نے بھی درخت کے نیچے بیعت کیا تھا ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ جن صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد طور پر نام لے لے کر جنت کی بشارت دی ہے، اہل سنت والجماعت کا اس بات پر یقین ہے کہ وہ تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ اہل سنت والجماعت اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر کامل یقین ہے کہ سارے کے سارے لوگ جنتی ہیں جن کے ناموں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ چنانچہ عشرہ مبشرہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایک ہی حدیث میں ایک ہی ترتیب کے ساتھ ایک ہی بیٹھک میں آپ نے بتایا کہ فلاں اور فلاں صحابہ کرام جنتی ہیں، پورے 10 صحابہ کرام۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں جس کے راوی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جو حدیث امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187 پر صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ایک بار فرمایا، اللہ کے رسول نے 10 صحابہ کرام کا ایک ساتھ نام لیا اور کہا ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، حضرت علی جنتی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، حضرت سعید بن زید جنتی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ جنتی ہیں، حضرت زبیر بن عوام جنتی ہیں، حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح جنتی ہیں۔ ان 10 صحابہ کرام کا اللہ کے رسول نے ایک ہی حدیث میں، ایک ہی سیکوینس میں، ایک ہی نسق و ترتیب میں ان کے نام لیے اور کہا یہ سب کے سب جنتی صحابہ کرام ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جن صحابہ کرام کو نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ سب جنتی ہیں۔ اسی طرح ان 10 صحابہ کرام کے علاوہ بھی کچھ اور ایسے صحابہ کرام ہیں جن کو نامزد طور پر اللہ کے رسول نے الگ الگ مواقع پر جنت کی بشارت دی ہے، جیسے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، اور بہت ساری دوسری صحابیات بھی ایسی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
الگ الگ مواقع پر انفرادی طور سے جنت کی بشارت دی. چنانچہ جب آپ معراج میں گئے اور معراج سے واپس آئے تو کہا اے بلال تم کیا کام کرتے ہو, تم کون سا ایسا اچھا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے کھڑاؤں کی آواز, تمہارے سلیپر کی آواز میں نے اپنے سامنے آگے آگے سنی. حضرت بلال کہنے لگے اللہ کے رسول میں کیا کرتا ہوں, میں وہی کچھ کرتا ہوں جو آپ کرتے ہیں, دوسرے صحابہ کرام کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں میں بھی نماز پڑھتا ہوں, روزے رکھتے ہیں میں بھی روزے رکھتا ہوں, تمام وہ کام جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں اور آپ نے عائد کیے بس وہی کرتا ہوں. کہا کوئی خاص عمل؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ایک بات ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل نماز ضرور پڑھتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا ہاں یہی تمہارا وہ خاص عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ میں نے معراج کے موقع پر جنت کا سیر کرتے ہوئے تمہارے کھڑاؤں کی آواز اپنے آگے سنی. بلال جنتی. اسی طرح ایک دوسرے صحابی عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ان 70,000 لوگوں کا ذکر کر رہے تھے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والے ہیں. عکاشہ بن محصن نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون 70,000 لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الذین لا یکتؤون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون, کہ وہ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو داغتے نہیں ہیں. داغ کر علاج کرنا, تیل کو گرم کر کے زخم پر لگانا, اسی کو داغنا کہا جاتا ہے. تو وہ لوگ جو 70,000 جنت میں جائیں گے وہ بیماری کے باوجود اپنے آپ کو داغیں گے نہیں. ولا یتطیرون, اور وہ ایسے لوگ ہوں گے جو شگون نہیں لیتے ہوں گے, بدشگونی نہیں کرتے ہوں گے جیسا ایک دوسرے لوگ کرتے ہیں, چڑیا اڑاتے ہیں, اگر داہنے طرف چلی جاتی ہے تو اچھا شگون اور بائیں طرف اڑ کے چلی گئی تو برا شگون. تو وہ لوگ بدشگونی بھی نہیں لیتے ہیں جو لوگ جنت میں بلا حساب و کتاب جائیں گے 70,000 لوگ. وعلی ربہم یتوکلون, اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. حضرت عکاشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے میرا نام بھی ان 70,000 لوگوں میں ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا انت منہم, آپ بھی انہی میں سے ہو. ایک دوسرے صحابی نے جب یہ بات سنی تو آئے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول میرے بارے میں بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی ان 70,000 لوگوں کی فہرست میں شامل کر لے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا سبقک بها عکاشہ, کہ عکاشہ تم پر سبقت لے گئے. تو یہ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو بھی جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے اس موقع پر دی اور کہا انت منہم, آپ ان 70,000 لوگوں میں سے ہو جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. اس طرح اور دوسرے صحابہ کرام بھی ہیں جو نامزد طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا ہے کہ وہ جنتی ہیں. تو اہل سنت والجماعت ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایسے تمام صحابہ کرام بھی جنت میں جائیں گے. اسی طرح اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ امت کے تمام صلحاء, تمام نیکوکار لوگ, تمام اتقیاء اور متقین, اگرچہ کہ نامزد طور پر اللہ کے رسول نے کسی کا نام نہیں لیا ہے, لیکن اللہ کی عمومی شہادت جو ہے کہ نیک کام کرنے والے, ایمان لانے والے, تقوی و طہارت اپنانے والے وہ جنت میں جائیں گے. تو ایسے تمام لوگ بھی جو امت میں نیکوکار لوگ ہیں جنہیں صلحاء اور صالحین کہا جاتا ہے, جو متقی لوگ ہیں جنہیں اتقیاء اور متقین کہا جاتا ہے, وہ لوگ بھی انشاءاللہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورہ لقمان سورۃ نمبر 31 آیت نمبر 8 میں اس کا ذکر کیا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم, کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے بعد اس کے تقاضے پر عمل کرتے رہے, نیک کام کرتے رہے, تو ان کے لیے نعمتوں بھری باغات ہیں, نعمتوں بھری جنتیں ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت میں متقیوں کے لیے جنت کی بشارت سنائی اور کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, کہ اے لوگو تم اپنے رب کی اس جنت کی طرف سبقت کرو اور اپنے رب کے اس بخشش کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے, جو تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ للمتقین, اللہ کا تقوی رکھنے والوں کے لیے. تو یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. صحابہ میں فرق مراتب کے بارے میں وقت ہو گیا ہے, اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں, اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہمارے عقیدے کو پختہ فرمائے, صحابہ کرام کے اسوہ اور طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.